دعا عبادت کی روح ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اسلام میں دعا کو بہت اہمیت دی گئی ہے کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے خالق کے قریب ہوتا ہے، اپنی حاجات بیان کرتا ہے اور اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ دعا ایک عبادت ہے اور اسے مخصوص آداب اور احترام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دعا کا آغاز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنا اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہے۔ دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی بہت ضروری ہے۔ درود شریف اللہ کے رسول سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے اور درود پڑھنے سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا میں اپنی حاجات کو عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضرورتوں اور خواہشات کو اللہ کے سامنے بیان کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ دعا میں دنیاوی اور آخرت کی بھلائیاں مانگنا چاہیے۔ دعا کے کچھ مخصوص آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا دعا کی قبولیت میں اہم کردار رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان آداب کی پیروی کی اور ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دعا میں اخلاص اور توجہ، دعا کو بار بار دہرانا، آخرت کی بھلائی کی دعا۔ دعا کے اختتام پر دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک اہم حصہ ہے۔ دعا کے بعد آمین کہنا بھی سنت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے۔ دعا کا صحیح طریقہ اور اس کے آداب پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری دعائیں اللہ کے نزدیک قبول ہو اور ہماری حاجات پوری ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔